بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ایک سانحہ ہوا ہے، پاک فوج کے جس میں 10 جوان اللہ کو پیارے ہوئے، وطن پر قربان ہوئے اور شہادت کا جام پیا۔ اس سانحہ پر بالخصوص پاکستان اور امت مسلمہ افسردہ ہیں۔ اب تک کی آرمی کے جتنے بھی ہوئے ہیں ایکشن اور اس پر حملے ہوئے ہیں، یہ اس میں سب سے بڑا ہے اب تک۔ تو یہ بزدل دشمن نے اچانک ہماری ایک پوسٹ پر کیچکچوگی کی جو پوسٹ ہے اس پر وار کیا، جس میں پاک فوج کے 10 جوان شہید ہوئے۔ اس میں ایک ہمارے سپاہی فرحان تھے۔ تو آج ہم ان کے اہل خانہ کے پاس موجود ہیں۔ میرے ساتھ ان کے والد محترم اور ایک کزن ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بچپن گزارا۔ تو آج ہم اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے فیملی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو فرحان جو شہید ہوئے، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کے کچھ لمحات جو ہیں وہ ہمیں بتائیے کہ اللہ جن کو اتنے بڑے مقام کے لیے چنتا ہے، ان کی بچپن سے لے کر جوانی تک اور شہادت تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، یہ عظیم لوگ کس طرح اس مقام تک پہنچتے ہیں، اللہ ان کو اتنا بڑا رتبہ کس طرح دیتا ہے۔ تو پہلے ان کے والد محترم سے کچھ پوچھتے ہیں اپنے ہیرو کے بارے میں کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے ہیرو جو تھے فرحان، آپ نے ان کو پالا پوسا، بچپن میں بڑا کیا، تو کس طرح کا بچہ آپ نے ان کو دیکھا؟ وہ جو بچہ تھا بہت ہی اچھا تھا، بچپن سے ہی وہ اس کا جو ہے نا دین سے بھی لگاؤ تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا اور اذان دیتا تھا مسجد میں۔ اس کے بعد اعتکاف بہت زیادہ دفعہ اس نے بیٹھا ہے، یہ شہادت اس نے حاصل کی ہے۔ اور بہت ہی ہمارے گھر کا وہ ایک کھلونا تھا کہ بہت ہی اخلاق والا اور میٹھی میٹھی شرارتی بہت تھا، اور بس گھر میں ہنستا کھیلتا رہتا تھا، بھائیوں سے، میرے سے، اپنی والدہ سے، سب سے جو ہے وہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا۔ تو کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہیں فرحان کے علاوہ؟ اب کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے جی فرحان کے علاوہ 3 بیٹے ہیں، 2 فرحان سے بڑے ہیں اور 1 فرحان سے چھوٹا ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ پیار کس بیٹے سے تھا؟ دیکھو جی، بچے تو سارے پیارے ہوتے ہیں سب کو، لیکن یہ جو بیٹا تھا چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ فیورٹ ہے میرا بیٹا۔ بیٹے تو سب ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیٹا جو ہے نا یہ زیادہ میرے سے پیار کرتا تھا، اور سیم یہ میری کاپی تھی اور میری ہی صورت کی طرح اس کی جو ہے نا صورت تھی۔ تو بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ بس اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بہتری کرے۔ اور یہ جو رتبہ اس نے پایا ہے، یہ رتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ ہر آدمی کو شہادت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے بھی خواہش کی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں خود بھی ریٹائر ایکس آرمی ہوں میں، میرا تعلق SSG سے ہے، 2 کمانڈو سے، میں 2 کمانڈو سے ہی پینشن آیا ہوں۔ تو بس ہم نے بہت سے جو ہے نا یہ آپریشن کیے ہیں، برستی گولیوں سے گزرے ہیں، لیکن ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ خوش قسمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ جی ناظرین، شہید کے والد محترم جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی پاکستان کی معنی یونٹ SSG 2 کمانڈو کے اپنا ایکس ہوئے ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو کمانڈو کا آپ کو پتہ ہے ہر مشن ڈیتھ مشن ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کو غازی بنا کر لوٹایا، ان کو وہ اعزاز نہیں بخشا۔ تو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ جو اللہ ان کو جن کو اتنا بڑا اعزاز بخشتا ہے 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ناظرین
پھر اس کو اپنا وہ پسندیدہ بندوں میں شامل کرتا ہے اور اتنا بڑا اعزاز بخشتا ہے. تو ماشاءاللہ اس گھر میں 2 خوش نصیبیاں ہیں. والد صاحب غازی ہیں تو اللہ نے بیٹے کو شہادت جیسا اعزاز بخشا. تو 2 خوش نصیبیاں اس مبارک گھرانے کے حصے میں آئی ہیں. شہید بھی ہیں اور غازی بھی ماشاءاللہ ہیں. تو ہمیں ان کے بچپن کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ فرحان کوئی شرارتی طبیعت تھا یا باقی بچوں کی طرح وہ سلجھا ہوا تھا یا کس طرح کا تھا فرحان؟ بچہ تو بہت سلجھا ہوا تھا لیکن تھوڑا شرارتی تھا. چونکہ میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ یار تو ایسے کیوں کرتا ہے، شرارتیں کیوں کرتا ہے؟ کہتا میرا دل کرتا ہے پاپا شرارت کرنے کو، میں اس لیے کرتا ہوں. اور بہت ہی وہ اچھا تھا، بہت ہی پیارا تھا. تو کتنی کلاسیں پڑھا ہوا تھا فرحان؟ فرحان کو آرمی کا جو ہے نا شوق تھا، وہ انٹر کر رہا تھا، ICS کر رہا تھا، تو اس سے چھوڑ کر وہ آرمی میں چلا گیا تھا. اچھا. تو کتنا عرصہ سروس کر چکا تھا فرحان جب اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا؟ وہ تقریباً 3 سال تو 1 ماہ، تقریباً 1 ماہ سے زیادہ. بڑے کم عرصے میں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پہلے سال تو ٹریننگ میں پروسیس میں گزر جاتا ہے، تو صرف 2 سال وہ خدمت کر سکا ملک کی اور اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخش دیا. تو فرحان کے سروس کے دوران اس کی کس طرح کا وہ آپ کو پنکچولر بندہ تھا، وہ ذمہ دار قسم کا تھا؟ کوئی آپ کو گلا شکوہ کبھی یونٹ سے کبھی کوئی عاشق و شکایت آئی؟ وہ یونٹ میں بھی اسی طرح تھا. وہ سب کا جو ہے نا دل رکھنے والا تھا، عزت کرتا. ہر دل عزیز تھا وہاں بھی. لیکن وہ اسپیشل گارڈ کا آدمی تھا، اسپیشل گارڈ میں رہتا تھا. اس نے جو ہے نا یہ جرنیلی گارڈ میں بھی اس کا نام تھا، رہا جرنیلی گارڈ میں بھی، اور اسپیشل ہمیشہ اسپیشل گارڈ میں یہ اسلامیوں کے لیے تو بہت ہی جاتا تھا. تو وہ بہت اچھا، ابھی بھی جو لوگ آئے ہیں ساتھ انہوں نے بولا کہ وہ بہت ہی اچھا تھا. اخلاق اور تھوڑا ادھر بھی وہ شرارت کبھی کبھی کر لیتا تھا، ویسے مذاق وغیرہ، تو ویسے سینئر کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا اور ویسے شغل کرتا تھا چھوٹوں سے، اپنے ساتھیوں سے خوش اخلاقی سے رہتا تھا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا. آج تک اس نے یونٹ میں بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی. ماشاءاللہ جی. جس طرح ابھی ان کے والد صفات بیان کر رہے تھے ناظرین، بتاتا چلوں جن کو اللہ اتنے بڑے اعزاز کے لیے چنتا ہے، اللہ ان کا اخلاق بہت بلند بناتا ہے. ناظرین میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کامل ولی دیکھنے ہوں تو سرحدوں پر چلے جایا کریں. میری ویڈیو میں اکثر آپ نے شہداء کی کرامتیں دیکھی ہوں گی، اور ہر شہید کی کرامت ہوتی ہے ایک. بہت سارے لوگوں کو اس کے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ ہمارے بیٹے میں یہ خوبیاں بھی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا. یعنی کہ یہ کسی کا دل توڑنا یا دل آزاری کرنے کا سوچتے بھی نہیں. یہ سب کے من موہ لیتے ہیں اپنے میٹھے اخلاق سے، سب کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں. تو یہ کسی کی دل آزاری کرتے بھی نہیں، نہ کسی کے ساتھ سخت لفظ بولتے ہیں، نہ کسی کو وہ ناراض کرتے ہیں. یہ لوگوں کو ملانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ہی اللہ ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشتا ہے. تو یہ ان کے والد صفات بتا رہے تھے. یہ ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ ہیرو جو آج تک اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، ملک پر ہوئے، تو یہ اکثر آپ ان میں صفات دیکھتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ فرحان آخری بار کتنے دن پہلے گھر آیا ہوا تھا جب شہید ہونے کے کچھ یاد ہے؟ یہ تقریباً چھٹی کاٹ کے جو گیا ہے یہ 3.25 ماہ ہو گئے تھے اس کو گئے ہوئے. ابھی اس نے دوسرے ماہ میں چھٹی آنا تھا. اس کا بڑا بھائی جو ہے اس سے وہ بھی آرمی کو جوائن کر رہا ہے 1 مارچ سے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا اور آپ کو سینٹر چھوڑ کر آؤں گا. وہ ایسے ہی فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی؟ ہاں جی، فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو کچھ باتیں شیئر جو کرنا چاہیں، کیا وہ پلان بناتا تھا اپنی شادی کے حوالے سے یا بھائیوں کے حوالے سے، کہ ہمارا ہیرو کیا سوچتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کچھ وہ باتیں؟ ابھی اس کے وہ کہہ رہا تھا کہ بڑے بھائی جو اس سے بڑا ہے
بڑے کی تو شادی ہوئی ہے، جو اس سے بڑے سے چھوٹا ہے اس کی شادی کرو. تو ساتھ جو ہے نا اپنی دادی اور دادے سے بس شرارت کرتا تھا کہ میری بھی منگنی کرو، میں بھی اس کے ساتھ شادی کروں گا، میری بھی اس کے ساتھ شادی کر دو. وہ شرارت سے یہ بات کہتا تھا.